تو میں اس لیے اہل حدیث علماء کے 3 ریفرنسز سے آغاز کروں گا. 2 ریفرنسز جو ہیں وہ صحیح مسلم کی شرح میں جو اہل حدیث نے چھاپی ہوئی ہے, مکتبہ اسلامیہ نے بھی چھاپی ہے, باقی مکتبوں نے بھی, مکتبہ رحمانیہ نے بھی, علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ تعالی کی, اور ایک شرح صحیح بخاری کی, وہ بھی اہل حدیث نے چھاپی ہوئی ہے, سید محمد داؤد راز رحمہ اللہ تعالی, جو انڈیا پاکستان جب نہیں بنا تھا اس سے پہلے پوری جمعیت اہل حدیث ہند کے وہ ہیڈ تھے. انہوں نے 8 جلدوں پہ صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے, جو آپ کے پاس پی ڈی ایف اویلیبل بھی ہے عموماً نیٹ کے اوپر. ان کا میں ایک ریفرنس انشاءاللہ یہاں پہ کوٹ کروں گا, اور چونکہ ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اسی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ کو سکرین کے اوپر ایچ ڈی وہ جے پی جیز نظر بھی آ جائیں گے. جب بھی اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اس سے پہلے اس کو انشاءاللہ پبلش کروا لیں گے فرحان بھائی انشاءاللہ تعالی. ان کو میں نے وہ سارے جے پی جیز جتنی بھی آج ریفرنسز آنے ہیں نا وہ انشاءاللہ آپ کو سکرین میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت اس حوالے سے نہیں ہے. پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی, علامہ وحید الزمان. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409. میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر وہ پہلے ہی کر کے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہ کمنٹس پڑھ کے بتا سکوں. یہ حدیث بڑی مشہور ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم 6409 کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام, مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں, تو میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا. ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ابو جہل تو صرف بدر میں آیا تھا نا, اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی تھی, فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گیا. تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی, ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے. یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے, اسسٹنٹ کہہ لیں, کلرک کہہ لیں انگلش میں, یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں, چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں. تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل, ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا, آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے, کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پہ, اسسٹنٹ کے طور پہ, کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا. باقی وہ کاتب وحی اور باقی ڈیٹیلز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں. حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتب وحی تھے, لیکن ساتھ کچھ اور حقائق بھی جڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا. اچھا, اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں, یہ ذرا سنیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا, یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا, اور مصلحت بھی تھی کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا. اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی, ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا, مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو, اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا. ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا, اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا. اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا, سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ. اور دیکھیں کے اندر پورا خاندان پوڑ کے رکھ چھڑیا. انہوں نے کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑتا رہا, پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑتا رہا, تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا.
جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے اور دنیائے ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ انہوں نے لکھا ہے صاحب. تو بس میرے خیال ہے اس پہ مجھے مزید کوئی کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977 اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہو. اب یہ بڑی سخت حدیث تھی. اس حدیث پہ کامنٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977. اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے. مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی، یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی. معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا. یہ اہل حدیث آ گئے. یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے نا تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے ہیں، ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیت ہیں، نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں. اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی. اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے. آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے اور علامہ وحید الزمان صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں. جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرح میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو 8 جلدوں میں موجود ہے اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے بخاری کی. اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پہ تھے اور اسی دوران نبی الاسلام کی پیچھے ڈیتھ ہو گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے. تو راستے میں ان کی ملاقات ذو امر نامی ایک شخص سے ہوئی جس تک آلریڈی نبی الاسلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی. وہ بڑا جہاندیدہ بندہ تھا، اس کے پاس یعنی علم بھی تھا. انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا. تو جاتے جاتے اس نے نا ان کو ایک نصیحت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو، لیکن جب عمارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے. وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے. یعنی جب خلافت ختم ہوگی اور ملوکیت آئے گی پھر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. کانت بالسیف کانوا ملوکا یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک. اس پہ حدیث مکمل ہوئی ہے. اس کی شرح میں سید داود راز کیا لکھتے ہیں؟ ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. خلفائے راشدین یعنی ابوبکر عمر عثمان و علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی. اس دور کے بعد کسرا اور قیصر کی طرح یعنی رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈ جس طرح اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرا اور قیصر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. یہ بخاری میں ہے 4827 نمبر. میں نے اپنے پمفلٹ میں ساری حدیثیں ڈالی ہیں، آپ کو تعارف بھی کروا دوں گا. یہ داؤد راز لکھ رہے ہیں کہ قیصر و کسرا کی جو طریقہ تھا ان کو کس نے زندہ کیا. بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہے جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے.
اگرچہ اس جمہوریت میں بہت خرابیاں ہیں تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے، اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے یہ خلفائے راشدین کی ایک ماڈرن فارم ہے خلافت راشدہ کی، اور یہ دیکھ لیں سید داؤد راز صاحب نے بھی یہی لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ 3 ریفرنسز تھے اہل حدیث علماء کے